شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تبارك وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں ہم لوگوں نے آج روزہ بھی رکھا اور پھر تراویح بھی سنی۔ تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کرتے رہے۔ اللہ کا یہ کلام جو رمضان مبارک کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ رمضان مبارک ہی کے مہینے میں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے اندر آیا کرتی ہے۔ چونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، کسی ایک کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اصل پڑھنا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم جب محاورے میں بولتے ہیں پڑھنا، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے کتاب پڑھی، تو اس کا معنی یہی لیا جاتا ہے کہ آپ نے اسے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ سائنس کی کتاب آپ نے پڑھی اور میڈیکل کی کوئی بک آپ نے پڑھی، فلاں مولانا کی لکھی ہوئی کتاب آپ نے پڑھی، روزوں کے مسائل پر کتاب آپ نے پڑھی، حج کے بارے میں آپ نے کتاب پڑھی، تو اس کا معنی ہر آدمی یہی لیتا ہے کہ پڑھنے کا مطلب ہے سمجھنا۔ اگر ایک آدمی صرف تلاوت کر لیا اس کی، سمجھا نہیں، تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی کتاب پڑھنے والا ہے۔
البتہ ایک فرق ہے دوسری کتابوں میں اور قرآن میں، وہ یہ کہ قرآن کریم کو اگر بغیر سمجھے پڑھا تو ثواب ملے گا اور اس کو تلاوت کہا جائے گا، قرأت اس کو کہا جائے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے میں نے مثال دی مختلف کتابوں کی، جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی طرح جب قرآن کے بارے میں ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا، تو اصل پڑھنا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اللہ کی آیتوں میں تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور ایک جگہ پر قرآن کریم کے اندر قرآن کو نہ سمجھ کر پڑھتے رہنے اور اس پر غور و فکر نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے ایک وعید بھی داخل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے معانی اور اس کے مطالب کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے، یا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے۔ یہاں دیکھیے قرآن کریم میں تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پہ تالے ڈال دیے۔ تالے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ مہر لگ جانے کے بعد اندر کی چیز باہر نہیں آتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جاتی۔ اسی طرح اللہ کا کلام ان کے سینوں میں داخل نہیں ہوتا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر اس کی تلاوت بھی ہونا چاہیے۔ اور تلاوت کا ایک مفہوم جیسے کہ میں نے کہا اس کے الفاظ کو پڑھا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے مطالب کو حاصل کرنے کی فکر کی جائے، اور اسی کو تلاوت بھی کہا جاتا ہے۔ تلاوت کے اصل معنی آتے ہیں اقتدا کرنا، تابع داری کرنا۔ اس لفظ کا جو اصل مفہوم ہے عربی زبان کے اندر تلاوت، تلا یتلو، اس کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں تلا یتلو، اس کا معنی ہوا اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ اور قرآن کے پڑھنے کو تلاوت دو وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے وہ انداز بھی ہم کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پھر حضرات صحابہ نے اس کو سیکھا ہے، پھر صحابہ کرام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک ہے عربی زبان، عربی زبان کی کتابیں تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن قرآن جیسے پڑھتے ہیں ویسا کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ویسا پڑھنے لگے تو لوگ ہنسیں گے بھی۔ مثلا کوئی کتاب عربی کی اٹھا لے، عام کتاب کوئی بھی کسی بھی عنوان کی لکھی ہو، اور جیسے ابھی قاری صاحب نے پڑھا ویسا کوئی پڑھنا شروع کر ڈالے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لوگ کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے لیے خاص ہے، یہ انداز، اس کے اندر تجوید، اس کے اندر اصول کی رعایت، یہ اللہ کی طرف سے بتائے گئے اور پھر اللہ کے نبی نے دوسروں کو بتایا۔ اسی لیے آتا ہے کہ عربی زبان کے جو لوگ ماہر تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ اگر تم کو اس طرح قرآن پڑھنا ہے جیسے کہ نازل ہوا تو پھر عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر سیکھا کرو۔ بھئی جب سارے عرب والے ہی ہیں، ان کی زبان عربی ہے، ان کی مادری زبان مدر ٹنگ عربی ہے، تو پھر ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا کہ اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا تو پھر عبداللہ بن مسعود کے پاس میں جا کے سیکھا کرو۔
بعض صحابہ کو اللہ نے اس کے اندر پڑھنے کا بڑا سلیقہ دیا تھا. جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوم جاتے تھے. اسی لیے حکم دیا گیا قرآن کو اچھے لب و لہجے میں پڑھو, پاکیزہ انداز میں پڑھو, عربی طرز کے اندر پڑھو, تاکہ قرآن کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس کی جلالت اور اس کی شوکت, اس کی عظمت, یہ ساری چیزیں دل کے اوپر چھاتی چلی جائے. اس لیے بے ڈھنگا قرآن پڑھنا, غلط طریقے سے قرآن پڑھنا, جلدی 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 پڑھ دینا, بہت سارے لوگوں میں رواج ہے کہ جلدی 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 قرآن پڑھتے ہیں. اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے. سین پڑھا کہ سواد پڑھا, تا پڑھا کہ تا پڑھا, سا پڑھا کہ سین پڑھا, کچھ پتہ نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ بس آواز آتی رہتی ہے, لفظ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو اس طرح پڑھنا قرآن کی توہین ہے, سخت ناقدری ہے, اور ایسا پڑھنے والے سخت گنہگار ہوتے ہیں. قرآن کو بہترین لب و لہجے میں, بہترین انداز پر, اور اس کے ساتھ تجوید کی رعایت سے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا. تجوید کیا ہے؟ کون سا حرف کہاں سے نکالا جائے اور کس طرح نکالا جائے. ایک ہے کہاں سے نکالے اور ایک ہے کس طرح نکالے, اس کو کہتے ہیں صفات. ایک ہے الفاظ کو نکالنے کا مخرج, یہ یہاں سے نکلے گا, وہ دانتوں کی جڑوں سے نکلے گا, وہ زبان کے بیچ سے نکلے گا, یا سامنے سے نکلے گا, یا حلق سے نکلے گا. یہ تو کیا ہے؟ مخرج. اور ایک ہے ان الفاظ کو نکالنے کے لیے صفات کا استعمال. کوئی لفظ شدت سے نکلتا ہے, کوئی لفظ ہلکے انداز سے نکلتا ہے, کوئی لفظ کسی اور انداز سے نکلتا ہے, کوئی اور انداز سے نکلتا ہے. اس کو صفات کہتے ہیں. اس کی جانکاری کا نام ہے تجوید. اور اسی طرح تجوید میں بھی داخل ہے کہاں ٹھہرایا جائے, کہاں نہ ٹھہرایا جائے. اگر ٹھہرانے کی جگہ نہ ٹھہرایا یا نہ ٹھہرانے کی جگہ ٹھہرا دیا, اس سے معنی کے اندر بگاڑ آ سکتا ہے. معنی کے اندر کچھ جو ہے وہ بات نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. جیسے میں ایک اردو کی مثال دیتا ہوں. میں نے اگر آپ کو کہا میں ایک جگہ پر جا رہا تھا, میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی, وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے, میں نے ان کو پکارا, ایک جملہ میں نے کہا. اب میں نے اسی کو یوں کہا, میں جا رہا تھا, وہاں ایک صاحب جا رہے تھے, میں جا رہا تھا بولنا چاہیے تھا. میں نے کہا میں جا رہا تھا, ایک صاحب کو دیکھا. اب تھا کا جوڑ پیچھے سے ہے یا آگے سے؟ پیچھے سے ہے نا. میں جا رہا تھا, میں نے ایک صاحب کو دیکھا. اس کو بولنے کے بجائے اگر میں نے یوں کہا میں جا رہا تھا, ایک صاحب کو دیکھا, آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تھا ایک صاحب کو دیکھا. آپ کا دل اس کو گوارا نہیں کرے گا, آپ کا اندرون اس سے ایبا کرے گا اور کہے گا کہ بھئی یہ زبان ٹھیک نہیں بول رہا ہے. جب بھائیوں ہماری زبان میں اگر یہ بگاڑ آ جائے, ہمارا دل اس کو گوارا نہیں کرتا, تو پھر ذرا سوچئے کہ اللہ کے کلام میں اگر ایسی غلطی کر دے, ٹھہرانے کی جگہ نہ ٹھہرایا اور نہ ٹھہرانے کی جگہ ٹھہرا دیا, تو کس قدر الٹا سیدھا ہو جائے. اسی طرح زیر زبر کا فرق, یہ سب چیزیں ہیں, اس کا نام ہے تجوید. تو ایک تو ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا, یہ فرض کا درجہ ہے, اور دوسرا ہے بہترین لب و لہجے میں پڑھنا, انداز پیارا ہو, دلوں کو موہ لینے والا انداز ہو. پڑھیں تو ایسا معلوم ہو کہ قرآن دل کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے. یہ بھی مطلوب ہے شریعت کے اندر, یعنی کہ بس جناب آئے اور جیسا چاہے پڑھ کے چلے گئے. نہیں, تجوید کی رعایت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین لب و لہجہ اور انداز ہو. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت سالم رضی اللہ عنہ. وہ حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور آزاد کردہ. نام تھا سالم, اسی لیے ان کا نام جہاں آتا ہے
تو ان کے نام کے ساتھ میں لکھتے ہیں سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ صحابی کے آزاد کردہ غلام سالم، بہترین قرآن پڑھنے والے۔ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت سالم بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، سنتے رہے، بہت دل خوش ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے قاریوں کو پیدا کیا۔ اب ان کا کیا لب و لہجہ ہوگا، کیا انداز ہوگا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں، روایات میں ان کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی زندگی میں کئی جگہ پر بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، علم میں، عمل میں، سیاست میں، ہر میدان میں آگے تھے، قرآن بہترین پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے تھے اور اپنے گھر جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے گھر کے راستے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا گھر پڑتا تھا۔ جب وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سنتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی رات میں تلاوت کر رہے تھے۔ اتنا پاکیزہ لب و لہجہ، اتنا اچھا انداز تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے سنتے رہے، بہت دیر تک وہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کی مجلس لگی، مجلس کے موقع پر ابو موسیٰ اشعری بھی حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اے ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، فرمایا کہ اے ابو موسیٰ تمہیں قرآن پڑھنے کا وہ انداز دیا گیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔ مزمار اصل میں کہتے ہیں بجانے کا آلہ ہوتا نا، بینڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، گانے بجانے کی آلات، اس کو عربی میں کہتے ہیں مزمار۔ ایک مزمار تو یہ باہر کا ہوتا ہے، اللہ بہت سے لوگوں کو اندر دے دیتا ہے، بغیر کسی آلے کے وہ پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ نے اچھے اچھے قاریوں کو سنا ہوگا، قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سنا ہوگا، اور شرائم کو سنا ہوگا، اور بہت سے قاریوں کو سنا ہوگا۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو کوئی آلہ والا کچھ نہیں ہوتا، لیکن آلے فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ انداز ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر بات اثر کرتی چلی جاتی ہے۔ میرے ایک استاد تھے، غیر مسلم استاد، انگلش دنیاوی تعلیم کے، وہ کرسچن تھے، تو وہ مجھے جو ہے انگریزی سکھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پہلے میں جاتا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا میں خود آ جاؤں گا، تو وہ آتے تھے۔ تو ایک بار جو ہے میں نے ان کے سامنے قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب کی تلاوت کیسٹ ڈال کے سنوائی۔ وہ زمانہ بہت پرانا، اب تو یہ اس زمانے میں کیسٹیں چلتی تھی، وہ تو ٹیپ ریکارڈر تھا میرے پاس، تو اس میں میں نے وہ جو ہے کیسٹ ڈالی اور پھر ان کو میں نے سنایا اور کہا، انہوں نے کچھ قرآن کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو میں نے ان کو سنایا کہ دیکھو یہ ہے قرآن۔ وہ سننے کے بعد میں کہنے لگے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا بجا رہے ہیں، یہ پڑھتے پڑھتے کیا بجا رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں بجا رہے، یہ تو صرف منہ سے پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، یہ منہ سے پڑھ رہے ہیں اور ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے کہ بینڈ باجے کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہے کلام اللہ، جس کے اندر اللہ نے ایسا مزمار رکھا ہے کہ پڑھنے والا اب اچھے لہجے میں پڑھتا ہے تو دل دہل کے رہ جاتے ہیں۔ بڑے متاثر ہوئے۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، درمیان میں مریم جمیلہ نامی ایک عورت ابھی قریب زمانے میں گزری ہے، ان کی بہت سی انگلش زبان میں کتابیں بھی ہیں،
وہ اصل میں یہودن عورت تھی، یہودی مسلک کی تھی، امریکہ کی رہنے والی تھی۔ انہوں نے اپنے واقعات اور حالات کے اندر لکھا ہے کہ وہ اسلام کیسے لے آئی۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مجھے گانے بجانے کا بڑا شوق تھا، گاتی بھی تھی، بجاتی تھی، سنتی تھی، اس سے بڑی دلچسپی تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک بار میں ایک علاقے سے گزر رہی تھی تو مجھے ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ میں نے دیکھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو کہتی ہے کہ مجھے ایک مسجد نظر آئی۔ یہ امریکہ کا قصہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک مسجد نظر آئی، تو میں نے دیکھا کہ مسجد ہی سے آواز آ رہی ہے، لیکن اتنی شاندار آواز ہے اور اس قدر دل کو لبھانے والی آواز ہے کہ میرا دل ادھر کھینچا چلا جا رہا ہے، تو میں اسی طرف چلی گئی۔ دیکھا تو مسجد ہے اور مسجد کے ایک حصے میں کچھ کیسٹ ویسٹ رکھے ہوئے ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی اسلامک سینٹر ہے۔ میں وہاں پر گئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو آپ چلا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ آواز بڑی پیاری ہے، کیا مجھے مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن کریم ہے، اور یہ قاری عبدالباسط عبدالصمد ایک قاری ہیں مصر کے، انہوں نے اس کو پڑھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کے اس کو کچھ دیر سنا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو خرید لوں۔ انہوں نے مجھے ایسے ہی دے دیا، پھر میں اس کو لے آئی اور میں اس کو برابر سنتی رہی۔ اس کے بعد گانے بجانے کا سارا شوق میرا ختم ہو گیا۔ یہ کلام، اس کی یہ تاثیر، اس کا یہ انداز، اس کا یہ اتار چڑھاؤ، اس کے اندر کا یہ مزمار، یہ ایسی چیز تھی کہ گانے بجانے سے مجھے مستغنی کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ عرب کے بہت بڑے بڑے شعراء جن کا کلام دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا، جب وہ شعر گوئی کرتے تھے، یہاں شعر کہتے ہی دنیا عرب کے اندر ان کے اشعار پھیل جاتے تھے۔ بڑے بڑے ایسے شعراء، جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے شعر شاعری چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا قرآن کے سامنے شعر شاعری بہت پھیکی معلوم ہوتی ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن کے مزے کے سامنے کسی اور کا کوئی کلام نہیں۔ تو بھائیو، یہ ہے وہ کلام کہ اس کے اندر ایک تجویز سے پڑھنا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو بہترین لب و لہجے میں پڑھنا ہے۔ آج بڑی کوتاہی امت میں ان دونوں چیزوں میں ہو رہی ہے۔ بعض سے لوگ تو وہ ہیں جو تجویز سے قرآن کو نہیں پڑھتے، بعض سے وہ ہیں جو اچھے انداز سے ہی پڑھتے، بعض سے وہ ہیں جو جلد بازی سے ایسا پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ قرآن نہیں رہتا، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ تھی تلاوت کے بارے میں نے کہا، تلاوت یہ ہے جیسے وہاں سے ہم کو سکھایا گیا ویسے ہی پڑھنا، اس کا نام ہے تلاوت۔ پیچھے پیچھے چلنا، صحابہ نے جو سکھایا ہم اس کے پیچھے اسی انداز سے پڑھ کے چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے جیسے دکھایا صحابہ اس کے پیچھے چلا کرتے تھے، جبریل نے جیسے بتایا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے، تلاوت کو تلاوت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہی اتباع ہے قرآن کی۔ قرآن میں جو احکام آئے، قرآن میں جو مضامین آئے، ان مضامین کو پڑھنا، ان مضامین کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کی اتباع کرنا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں بولتے، قرأت بولتے ہیں، قرأت الکتاب، میں نے فلاں کتاب پڑھی۔ لیکن قرآن کے بارے میں کہتے ہیں تلاوت۔ کیوں؟ تلاوت میں یہ ہے جیسے اوپر سے بتایا گیا ویسا ہی پڑھنا ہے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کی اپنی زندگی کے اندر اتباع بھی کرنا ہے۔ اس لیے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ میں اصل میں عرض کر رہا تھا قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، اس کے ساتھ اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن پوری امت نے تقریباً اس فرضیت سے اپنے آنکھ کو دور کر لیا ہے، غافل ہو گئی ہے۔
کوئی پڑھنا نہیں چاہتا. چھوٹا طبقہ, کچھ علماء کا طبقہ ہے اور کچھ دانشوروں کا ایسا طبقہ جس کو قرآن سے کچھ لگاؤ ہے, تعلق ہے, کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اتنا چھوٹا وہ طبقہ ہے کہ ان کو ہم کسی شمار بھی نہیں رکھ سکتے. یوں کہہ لیجئے کہ 1% امت کا ہوگا جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, باقی 99% لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سے بالکل غافل, اس کو سمجھنے تک کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ قرآن تو آیا, جیسے کہ میں نے کہا, سمجھنے ہی کے لیے آیا. سمجھے بغیر پڑھنا کوئی حقیقی معنی میں پڑھنا نہیں ہوا کرتا. اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آیت تو میں نے ابھی 2 آیتیں آپ کو بتائی. ایک جگہ اللہ نے کہا لیدبروا, لیدبروا, اور ایک جگہ پر فلا یتدبرون القرآن. ان آیتوں کے اندر قرآن میں تدبر, قرآن میں تفکر, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اہمیت کو بتایا گیا. اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل کی. قرآن کا تعارف خود قرآن کراتا ہے. قرآن ہے کیا؟ قرآن کہتا میں شفا ہوں, قرآن کہتا میں ہدایت ہوں, قرآن کہتا میں موعظت ہوں, قرآن کہتا میں رحمت ہوں, قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے بہت ساری خوبیاں, یہ چیزیں ہیں. قرآن کے اندر خود قرآن کا تعارف جامع طریقے پر موجود ہے. ان آیات میں سے ایک آیت میں نے آج آپ کے سامنے شروع میں پڑھی, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت آ گئی, نصیحت. موعظت کے معنی آتے ہیں ایسا کلام جو دلوں میں گھس جائے, جو دلوں کو جھنجھوڑ دے, جو دلوں کے اندر اثر کر لے. ایسے کلام کا نام اصل میں ہے واعظ, اسی کو اردو زبان میں کہتے ہیں نصیحت. تو فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس موعظت اور نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور, اور تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں, تمہارے دلوں کے اندر جو روگ ہیں, ان کے لیے شفا بھی آ گئی. قرآن شفا بھی ہے, قرآن موعظت بھی ہے. اور آگے اللہ نے کہا وَهُدًى وَرَحْمَةً, اور یہ ہدایت بھی ہے. ہدایت کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانا. قرآن راستہ دکھاتا ہے, جنت کا راستہ دکھاتا ہے, صحیح راستہ بتاتا ہے. آپ عقیدوں میں کس راستے پر چلیں, عبادات میں کون سا طریقہ استعمال کریں, معاشرت آپ کی کیسی ہونی چاہیے, شادی کیسے کرنی چاہیے, بیپار کیسا کرنا چاہیے, ملازمت کیسی کرنی چاہیے, کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے, آپ کا طرز معاشرت کیسا ہو, آپ کے معاملات کیسے ہو, اور اسی کے ساتھ یہ کہ آپ کے اخلاق اور کردار کیسے انداز کے ہونے چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے سیاست کرنا چاہیں تو سیاست کے اصول کیا ہے, یہ بھی ہمیں قرآن دیتا ہے. معلوم ہوا کہ ایک جامع ہدایت نامہ ہے, لائحہ عمل ہے, اسی کو اللہ نے کہا ہے ہدی, یہ ہدایت ہے. اور آگے کہا رحمت للمؤمنین, اور یہ مومنوں کے لیے رحمت. رحمت کے معنی سب جانتے ہیں, اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا جو اس موعظت کو لیتا ہے اور اللہ کی بیان کردہ آیتوں میں رکھی ہوئی شفا سے استفادہ کر کے اپنے دلوں کے روگوں کو دھو لیتا ہے, اور ہدایت کی ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیتا ہے, تو قرآن اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے. قرآن اس کے لیے رحمتیں نازل کرتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آج جب ہم رونا روتے ہیں, ارے بھائی آج بڑی مصیبت ہے, بہت پریشانی ہے, امت مسلمہ کے ساتھ یہ احوال ہے, امت مسلمہ رسوائی میں ہے, پسپائی میں ہے, لیکن کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا ہے کیوں, کیا وجہ سے ایسا ہے؟ وجہ یہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا, 99% لوگ قرآن کریم سے دور ہیں, قرآن سمجھتے نہیں,
قرآن سے کوئی تعلق نہیں، عمل کرنے کا تو بہت دور ہے سلسلہ۔ جب سمجھنے ہی پہ نہیں آتے تو عمل کیا کرتے ہوں گے؟ جب اتنے امتی قرآن سے دور اور اس سے غافل، تو ان کے اوپر رحمت کا آئے گی۔ رحمت کا اصول یہ ہے کہ اللہ کی بیان کردہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی نصیحتوں کو لو، اس کے اندر بیان کردہ تمہارے بیماریوں کے نسخوں کو استعمال کرو، اور اس کے اندر بتائے ہوئے طریقے کو لے کر ہدایت والے راستے پر گامزن ہو جاؤ، تب تمہارے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ سارا عالم دیکھتا رہے گا کہ اگر کوئی امت دنیا کے اندر رحمت پا رہی ہے تو وہ مسلمان پا رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ کیا نہیں، اسے رحمت کی جگہ آج زحمت ہی زحمت نظر آ رہی ہے۔ تو ایک آیت میں نے یہ پڑھی تھی جس میں قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا۔ میں نے ایک اور آیت پڑھی مختصر، اس کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا، للذکر، ذکر کے واسطے۔ ذکر کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ذکر کے ہیں یاد کرنا، واقعی قرآن یاد کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ اتنی آسانی سے یاد نہیں کر سکتے جس قدر آسانی کے ساتھ قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ دوسرے معنی ذکر کے آتے ہیں نصیحت۔ اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرنے کے لیے بھی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو تم میں یاد کرنا چاہتا ہو؟ کیا کوئی ہے جو تم میں سے اس سے نصیحت پکڑنا چاہتا ہو؟ اگر ہو تو آ جاؤ سامنے، قرآن کریم تمہارے لیے موجود ہے جو تمہیں یاد بھی ہو جائے گا، اور نصیحت حاصل کرنا چاہو ایسی نصیحت دے گا کہ تمہاری زندگیاں ٹھیک ہو کے رہ جائے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، قرآن کریم نے قرآن کو جو آسان بنایا اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ کیوں آسان بنایا قرآن؟ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ اصول آپ کو اس کائنات میں غور کرنے سے سمجھ میں آئے گا۔ جو اصول اللہ کے کائنات میں کار فرما ہے، غور کریں گے تو بہت سے اصول نظر آئیں گے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول ہے اللہ کا کہ جو چیز انسان کے لیے زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اسے زیادہ سے زیادہ آسان بنا دیتے ہیں، اور جو چیز انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتی، غیر ضروری، اللہ اسے اسی قدر مشکل بنا دیتے ہیں۔ آپ جب کائنات میں غور کریں گے نا، یہ اصول خود ہی سمجھ میں آئے گا۔ میں اس کے لیے دو مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا نا انسان۔ اگر یہ ہوا جو چل رہی ہے بند ہو جائے تو یہیں بیٹھے بیٹھے یہ مسجد ہی قبرستان بن جائے، ہے نا؟ اس لیے کہ ہوا نہیں رہے گی تو انسان مر جائے گا۔ تو سب سے زیادہ ضروری چیز انسانی زندگی کے لیے ہوا ہے۔ جب سب سے زیادہ ضروری ہوا تھی تو ہوا کو اللہ نے کتنا آسان بنایا، غور کر لو۔ اسے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، جا کر خریدنے کی ضرورت نہیں، کہیں سے اٹھا کے لانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں آپ جائیں گے ہوا آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ یہاں بیٹھے ہوا آپ کے ساتھ، آپ یہاں سے نکلیں گے ہوا آپ کے ساتھ، سڑک پہ چلیں گے تو ہوا آپ کے ساتھ، کار میں بیٹھیں گے تو ہوا آپ کے ساتھ، آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو ہوا آپ کے ساتھ، آپ کھانے بیٹھیں گے تو ہوا آپ کے ساتھ، آپ بیویوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہوا آپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہو ہوا آپ کے ساتھ، بیت الخلاء میں آپ چلے جائیں تو ہوا آپ کے ساتھ، آپ بیڈ پہ جا کے سو جائیں، آپ سو گئے لیکن ہوا آپ کے ساتھ۔ کتنا آسان بنایا اللہ نے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہوا کے بارے میں ایسا اصول بنا دیتے کہ بھائی ہوا خرید کے تمہیں
سانس لینا پڑے گا، اس لیے اس کے سلنڈر بنا دیا جائیں گے، جیسے کہ گیس کے سلنڈر، ایسے سلنڈر بنا دیے جائیں گے، اس لیے جسے سانس لینا ہو وہ جائے 1000 روپے دے کر ایک سلنڈر خریدے اور ناک میں لگا لے لا کے۔ اگر ایسا حصول ہوتا پتہ نہیں کب کے ہم دنیا سے چلے گئے ہوتے، اسے کہ کبھی وہ سلنڈر نو اسٹاک ہو جائے، آپ بازار میں گئے خریدنے کے لیے، لیکن دکان والے نے کہا نہیں صاحب اس وقت میں نہیں ہے، ختم ہو گیا، آپ وہیں پر ختم ہو جاتے، اس لیے کہ آپ تو لینے گئے ہیں ہوا، وہ ہے ہی نہیں ہوا، تو آپ لگائیں گے کیا؟ اس کے دکان کے سامنے ہی ختم ہو جاتے۔ اچھا اگر یہ قانون ہوتا کہ پیسے دے کے لینا، تب بھی مصیبت تھی، بہت سے لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ کہاں سے لیتے؟ تو غریب لوگوں کو جیسے آج کھانا نہیں مل رہا ہے، اگر وہ نظام ہوتا تو سانس بھی نہ ملتی ان کو، بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا، نہ پیسے دینے کی ضرورت، نہ کہیں جانے کی ضرورت، نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت، بلکہ اللہ نے سب دنیا کے اندر ہوا کو پھیلا رکھا۔ یہ ہے اللہ کا اصول، جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری، اللہ نے اسے اسی قدر زیادہ آسان بنا دیا۔ دوسرے نمبر پر زیادہ ضروری جو تھا وہ پانی تھا، انسان کے لیے دوسرے نمبر پر کیا ضروری ہے؟ پانی۔ تو پانی کو بھی اللہ نے آسانی بنایا، لیکن ہوا سے زیادہ آسان نہیں بنایا، ہوا سے ذرا کم آسان بنایا۔ ہوا پانی مل جاتا ہے، لیکن کبھی خریدنا بھی پڑتا ہے، کہیں سے لانا بھی پڑتا ہے، کہیں کنویں میں جانا بھی پڑتا ہے، کسی سے مانگنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آسان تو بنایا، لیکن اتنا آسان نہیں بنایا جتنا آسان کہ اللہ نے ہوا کو بنایا۔ یہ ہے اللہ کا اصول۔ اچھا آپ دوسری بات کی طرف آئیے، جو چیز انسان کے لیے غیر ضروری اللہ اسے مشکل بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ہیرا، یہاں اتنے لوگ بیٹھے نا، کسی نے دیکھا ہیرا؟ اصلی ہیرا، نقلی تو دیکھا ہوگا، اصلی ہیرا شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ بغیر دیکھے ہی آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کے لیے ہیرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب غیر ضروری تھا، اللہ نے کتنا مشکل بنایا کہ زندگی میں کبھی نظر بھی نہیں آتا۔ اگر دیکھنا چاہے تو کہیں جا کے زیارت کرنی پڑے گی اس کی، اور اگر خریدنا ہو تو لاکھوں روپے میں خریدنا پڑے گا۔ اللہ نے اتنا مشکل بنایا۔ یہ ہے اللہ کا اصول۔ اسی اصول کے تحت اللہ نے قرآن کو آسان بنایا۔ جس طرح ہوا انسان کی جسمانی زندگی کے لیے ضروری ہے، انسان کی روحانی زندگی کے لیے قرآن ہوا کی طرح ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ آسان بنا دیا۔ دنیا کی تعلیم مشکل ہے یا قرآن کی تعلیم مشکل ہے؟ بتائیے۔ اسکول میں پڑھانا مشکل ہے یا مکتب میں پڑھانا مشکل ہے؟ مدرسے میں پڑھانا مشکل ہے یا کالج میں پڑھانا مشکل ہے؟ ذرا غور کر لو، اللہ کے اصول کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو قرآن کریم پڑھانے والے ملیں گے، سمجھانے والے ملیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو آسان بنا کے رکھا۔ ہاں ہم خود اگر اس کو مشکل بنا لیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم نے خود مشکل بنا لیا۔ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، کسی کے پاس جانا نہیں چاہتے، کسی سے حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں، اللہ نے اس کے لیے واقعی بہت آسان بنایا۔ اس کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت تھانوی ان کے بارے میں کہتے تھے، وہ حضرت تھانوی کے استاد ہیں۔ وہ کہتے تھے میرے استاد کی لوگوں نے قدر نہیں کی، ان کا لقب لگایا شیخ الہند،
ارے وہ شیخ الہند نہیں، وہ شیخ العالم تھے. ان کو ہندوستان میں کیوں محدود کر دیا؟ یہ شیخ الہند نہیں تھے، یہ شیخ العالم تھے، یہ شیخ العرب تھے، یہ شیخ العجم تھے، یہ شیخ امریکہ تھے، یہ شیخ برطانیہ تھے، یہ شیخ فرانس تھے. پورے عالم کے لیے اللہ نے ان کو بنایا تھا شیخ. اتنا بڑا آدمی. یہی وہ شخص ہے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریک دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر شروع کی تھی، اور ریشمی رومال تحریک کے نام سے ایک جاری کی تھی تحریک. اور اسی کی پاداش میں ان کو انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا اور کئی سال تک مالٹا کی جیل میں رہے وہ اور ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. جب وہ جیل سے رہا ہو کے آئے کئی سالوں کے بعد، تو دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس تھا جس میں علماء کرام، مشائخ اعظام، محدثین کرام، فقہاء اعظام، طلباء کرام، دانشوران اور سیاسی لوگ، ہر قسم کے لوگوں کا اجتماع. بہت عظیم اجلاس. اس اجلاس کے اندر شیخ الہند نے اپنی تقریر پیش کی. انہوں نے اپنے کچھ تجربات اور جیل کی سلاخوں میں رہتے ہوئے جو تجربات ہوئے ان کا ذکر کیا، اور اسی میں ایک بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ جیل کی سلاخوں میں اتنے سال بیٹھ کر غور و فکر کرتا رہا کہ آج امت مسلمہ کی زبوں حالی کی وجوہات کیا ہے. یہ امت اتنی پست کیوں ہو گئی؟ جو امت کی حکومت کرتی رہی 800 سال تک ہندوستان پر جس قوم نے حکومت کی، آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ غلاموں کی غلام ہو گئی. غلاموں کی غلام یہ حال ہو گیا. حضرت شیخ الہند نے کہا میں سلاخوں میں بیٹھ کر جیل کی غور و فکر کرتا رہا امت مسلمہ کی زبوں حالی کے اسباب کیا ہیں. فرمایا کہ دو وجوہات مجھ کو سمجھ میں آئی. ایک وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ امت مسلمہ نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے. دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی آپسی اختلافات کے اندر مبتلا ہو گئی، اسی کے اندر لگی ہوئی ہے وہ اس کا رد، وہ اس کا رد، وہ اس کا رد. اصل مقصد کو چھوڑ دیا، غیر مقصدی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اس کی وجہ سے امت اس پستی کے اندر مبتلا ہو گئی. فرمایا کہ اب میرا ارادہ ہے کہ اپنی بقیہ زندگی صرف انہی دو کاموں کی اصلاح میں لگا دوں، امت کو قرآن سے جوڑنے میں، اس کی افہام و تفہیم میں، اس کی تشریح و توضیح میں، اور اس پر عمل کے لیے ان کو آمادہ کرنے میں، اور ان کے اختلافات کو حتی الامکان کم سے کم کرنے میں میری پوری زندگی بقیہ لگ جائے. میں اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہتا ہوں. معلوم ہوا بھائیوں آج اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اسی لیے رمضان مبارک کی چند راتوں کے اندر بیٹھ کر کچھ آیات پر تذکرہ، اس پر تبصرہ، کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوششیں ہوتی ہے. اسی کی آج ابتدائی یہ مجلس ہے جس کے اندر قرآن کی افہام و تفہیم اور اس میں تدبر و تفکر کی اہمیت پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور بتایا کہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا علاج. لیکن افسوس ہے، بہت افسوس ہے. ایک افسوس تو اس بات کا کہ امت اس سے کٹی ہوئی ہے، دوسرا اس سے بڑا افسوس، انتہائی خطرناک قسم کی بات وہ یہ کہ امت کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو قرآن کی تفسیر کے حلقوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کسی مسلمان سے تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن ہماری ہدایت، قرآن ہمارے لیے موعظت، قرآن ہمارے لیے شفا، قرآن ہمارے لیے سب کچھ، لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ اگر کہیں پر تفسیر کا حلقہ قائم ہو جائے تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، نہیں یہ یہاں نہیں ہوگی تفسیر. ان کا ایمان صحیح سلامت ہے. آپ خود فتویٰ دے دینا، میں تو نہیں دیتا، اگرچہ میں مفتی ہوں فتویٰ نہیں دیتا، آپ فتویٰ دیجیے. اس لیے کہ اس فتوے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، غیر مفتی بھی اس کا فتویٰ دے سکتا ہے. واضح ترین بات ہے. جب حلقہ قائم کرتے ہیں کوئی مولانا، کوئی عالم دین، دارالعلوم دیوبند کا کوئی فاضل، کسی اور ادارے کا کوئی مفسر، وہ حلقہ قائم کر کے قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہو، ایک طبقہ ہمارے اندر موجود ہے
جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ یہ تفسیر نہ ہو. اگر وہ نہیں چلتا تو کم سے کم اس بات کی کوشش کرتا ہے وہاں جو بیٹھنے والے ہیں ان کو ادھر سے ادھر کر دو. بٹھانے کی کوشش نہیں کرتا, لانے کی کوشش نہیں کرتا, سنت سنانے کی کوشش نہیں کرتا, اس بات کی کوشش کرتا ہے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہاں سے ہٹا دو. بھائیوں, یہ صورتحال امت کی رہی تو کب امت کو پلٹنے کا موقع ملے گا؟ رحمت اس کے اوپر کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے سب چیزوں کی اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے. ہر وقت کہا جا رہا ہے, ہر جگہ بیانات میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں بھی ہزاروں جو ہے بیانات کے اندر اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ کان پر جو تک نہیں رہتی لوگوں کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ حلقہ ہے قائم کیا گیا ہے رمضان مبارک کے اندر. آپ کل آئیں تو کم از کم ایک ساتھی کو لے کے آئے. قرآن کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ جب ضرورت ہے تو اس ضرورت کا احساس پیدا کرو. جب احساس ہوگا تو آپ یہ بھی سوچیں کہ میرا بھائی بھی آ جائے, میرا بیٹا بھی آ جائے, میرا رشتہ دار بھی آ جائے, میرا پڑوسی بھی سن لے, فلاں اور فلاں کو بھی میں ذرا دعوت دے دوں. ارے بھائیوں, جب ہم دنیا کی اور دوسری چیزوں کے لیے محنت کر کے ان لوگوں کو اس کا راستہ بتاتے ہیں تو قرآن کریم کی تفسیر کا راستہ کیوں نہیں بتاتے لوگ؟ اسی اس حلقے کو قائم کرو. اور رمضان مبارک اگر آپ کوشش کریں تو رمضان کے بعد بھی چل سکتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ میں اسی مسجد میں, جب میں یہاں امام ہو کر آیا 40 سال ہو رہے ہیں, اسی زمانے میں نے تفسیر شروع کی اور وہ تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ 15 سال تک جاری تھا. عشاء کے بعد روزانہ آدھا پونا کبھی 1 گھنٹہ تفسیر ہوتی تھی. وہ اصل میں کچھ طلبہ جو میرے پاس پڑھتے تھے ان کے لیے میں نے شروع کیا اور یہی مسجد میں بیٹھ کر میں پڑھاتا تھا. تو کچھ لوگ آنے جانے والے دیکھتے تھے, وہ بھی بیٹھ جاتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ یہاں الگ جو پڑھاتے ہیں بہتر ہے کہ کسی نماز کے بعد میں یہاں شروع کر دیں تو اور لوگ بھی بیٹھ جائیں. چنانچہ شروع ہوا, الحمدللہ 15 سال تک جاری رہا اور 15 سالوں میں 15 پارے ہوئے اور روز ہوتی تھی تفسیر, صرف جمعہ کو 1 دن چھوڑ کر. جمعہ کے علاوہ سارے دنوں میں ہوتی تھی. اس کے علاوہ میں بنگلور شہر میں کئی مساجد کے اندر تفسیر بیان کرتا تھا. وہاں ہفتے میں ایک بار ایک مسجد میں یہ سلسلہ رہا. لیکن کثرت مشغولیات کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ ترک ہوا. اور بیچ میں بھی ہم نے ایک بار یہ سلسلہ جاری کیا تھا. حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم اور میں, ہم دونوں کا یہاں پر سلسلہ جاری ہوا تھا. 1 ہفتہ وہ بیان کریں گے, 1 ہفتہ میں بیان کروں گا. لیکن وہ سلسلہ زیادہ پائیدار نہ رہ سکا اور غالباً 1 سال یا کچھ مہینوں تک سلسلہ رہا, اس کے بعد بند کر دیا گیا. بتانا یہ ہے کہ اس زمانے کی شدید ترین ضرورت, ہر زمانے کی بھی ہے لیکن اس زمانے کی تو بہت ہی شدید ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں, قرآن کو سمجھیں, قرآن میں ہے کیا ہم کو معلوم ہو. بہت سے بیچاروں کو معلوم تک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر آخر ہے کیا. اگر کوئی غیر مسلم ان سے پوچھ لیتا ہے وہ جواب اس کا نہیں دے سکتے. اس لیے بھائیوں, اس سلسلے کو مستحکم کرنے کی آپ سب لوگ کوشش کریں اور بعد بھی جاری رکھنے کی کوشش کریں. یہ ضروری نہیں کہ میں ہی بیان کروں, ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں بیان کر سکتے ہیں, بدل کے بھی بیان کر سکتے ہیں, ایک ہفتے میں ایک کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں. میں ہر جگہ اس کی دعوت دیتا رہتا ہوں, جہاں جہاں بیانات کو جاتا ہوں, پورے ہندوستان میں جاتا ہوں, باہر بھی جاتا ہوں, ہر جگہ پر اس بات کی تلقین کرتا ہوں اور اہمیت دلاتا ہوں کہ ہر جگہ علماء کرام قرآن پاک کی تفسیر کے حلقے قائم کریں. یہی سب سے بڑا علاج ہے امت کا. اس کے بعد آپ جو چاہے کریں وہ الگ بات, لیکن قرآن سے الگ ہو کر کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.